بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اکنامک نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل ENI کی جانب سے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں عابد سعید آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور ہمارے ساتھ ہیں سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب. ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہمیشہ سے اس بات کو سنتے آئے ہیں اور اس پہ زور بھی دیتے رہے ہیں کہ پاکستان کی جو برآمدات ہیں وہ اگر بڑھیں گی تو ملک ترقی کرے گا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج 76 سال کا سفر طے کرنے کے باوجود 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے. یہ آج بھی ہم 30-32 بلین ڈالر کے اوپر کھڑے ہیں، جبکہ دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہنڈریڈز آف بلینز پہ. وہ لوگ، وہ ملک جنہوں نے ہمارے ساتھ سفر شروع کیا تھا بلکہ ہمارے بعد سفر شروع کیا تھا، ان کی جو برآمدات ہیں، ایکسپورٹس ہیں، وہ کئی 100 بلین ڈالرز میں پہنچی ہوئی. تاہم میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس کے اوپر بہت زیادہ دیر نہیں. جو وقت گزرا، ضائع کیا، جس کا نقصان اس ملک نے، قوم نے اٹھایا، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے حقیقت. لیکن ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس موضوع پر ہم بعد میں آئیں گے. پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے جو ایک ماڈل ہے جس کو ہم ایکسپورٹ لیڈ ڈیولپمنٹ ماڈل کہتے ہیں، پروگریس ماڈل کہتے ہیں، اس کے اوپر کتابی طور پہ یا علمی طور پہ تو بہت زیادہ اثر ڈالا، لیکن ہم نے ایکچوئل جو پچھلے 10-15 سالوں میں فالو کیا وہ امپورٹ لیڈ گروتھ، کہ ہم نے اپنی امپورٹس جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھا دیں اور ایکسپورٹ کو ہم نہ بڑھا سکے، اور جس کی وجہ سے جو اتنا ٹریڈ گیپ درمیان میں آیا، جو بیلنس آف پیمنٹ کا جو گیپ آیا، اس نے اس ملک میں، اس کی ملک ہماری معیشت کا حقیقی معنوں میں بہت زیادہ نقصان کیا. آج میں ذوالفقار صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ وہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں کون کون سی میجر ایکسپورٹس ہیں اور کون کون سی میجر ایکسپورٹس ہیں، کہاں کہاں سے یہ چیزیں آتی ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ ہم کیا دنیا سے منگواتے ہیں اور کن ملکوں سے منگواتے ہیں، اور ہمارے جو ایکسپورٹ کی جو کمپیٹیٹیونیس ہے، جو ایکسپورٹ ہم مقابلے بازی سے جو آؤٹ ہے تقریباً، اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں، دوبارہ کس طریقے سے ہم ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں اور امپورٹ کو تھوڑا سا کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ذوالفقار صاحب بتائیے ذرا ہمیں یہ. جی شکریہ حافظ صاحب. میرا خیال میں پچھلے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ جب تک آپ پورا اوورآل کسی بھی سچویشن کا یا کسی میٹر کا انالیسز نہ کریں تو آپ کوئی ویل تھاٹ یا ویل انفارمڈ قسم کا ڈیسیژن نہیں لے سکتے. جب ہم امپورٹ ایکسپورٹ کی یا فارن ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کیا چیز امپورٹ کر رہے ہیں، کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کیوں امپورٹ کر رہے ہیں، کیوں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں. جی. تو کم از کم بیسک ڈیٹا جب تک آپ اس کو انالائز نہیں کریں گے یا اس سے انفارم نہیں ہوں گے تو آپ کوئی بھی آگے فیصلہ نہیں کر پائیں گے. میرے پاس بہت اچھی انٹرسٹنگ فگرز ہیں جو میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں. ایک کوارٹر کی فگرز ہیں، ذرا انفارچونیٹلی ڈیلے کے ساتھ آتی ہیں فگرز، تو یہ سپٹمبر 2023 کی کوارٹر کی فگرز ہیں. ویسے افسوس کی بات یہ ہے کہ ذوالفقار صاحب کہ ہمارا جو بیورو اسٹیٹسٹکس ہے جو یہ فگر چھاپتا ہے، انہوں نے ابھی مارچ 2024 میں یہ فگر ریلیز کی ہے. اور ناظرین آپ کی دلچسپی کے لیے میں کہوں گا اور ارباب اختیار کی توجہ کے لیے یہ بات کروں گا کہ ہم فگر ریلیز کر رہے ہیں جولائی سے لے کے ستمبر 2023 کی، اور کب ریلیز کر رہے ہیں؟ مارچ 2024 میں. یعنی یہ اندازہ لگائیں کہ 5 مہینے بعد اس دور میں جو کہ کمپیوٹر کا دور ہے، جو کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، جو کہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اس میں ہم اپنے عوام کو آگاہی دے رہے ہیں 5 مہینے پرانی فگر. تو کیسے انالیسس کریں گے اور کیا انالیسس کریں گے اور کیا وے فارورڈ لیں گے؟ بہرحال جو ہمارے پاس اس وقت آفیشیلی اویلیبل ہے اسی کی بنیاد کے اوپر یا اپنا ایک تخمینہ لگائیں گے. جی بالکل. تو جو سپٹمبر کی فگرز ہیں 2024 کی، نہیں اس وقت 23 کی جو ہیں سپٹمبر کی، اس کو ہم بیس بنا رہے ہیں کوارٹر 1 3 مہینے کی، یعنی جولائی ٹو سپٹمبر، اور مقابلہ کریں گے پچھلے سال کی جولائی سے، 2022 کے جولائی سپٹمبر سے، اور 2023 کے اپریل جون سے بھی کر سکتے ہیں آپ. اب اگر آپ دیکھیں ایکسپورٹس کی فگر جو ہیں ہماری اس کوارٹر میں جو سپٹمبر 2023 کو ختم ہوا، تو ہم نے ٹوٹل ایکسپورٹس صرف ایک کوارٹر میں صرف اور صرف 6.9 بلین کی، یعنی کہ تقریباً 7 بلین سے بھی کم 3 مہینے میں ایکسپورٹ کی. اگر اس کو بنیاد بنائے تو 30 کے قریب ہی پہنچیں گے ہم. بالکل. تو یہ 3 مہینوں میں ہم نے 6.9 بلین کی ایکسپورٹس کی ہیں، اور یہ پچھلے کوارٹر سے تھوڑی سی زیادہ ہیں، 3% زیادہ ہیں. لیکن اگر اس سے پچھلے سال کی فگرز کو لیا جائے
یعنی جو پچھلے سال کی فیگرز تھیں تو اس سے تقریباً کوئی یہ تھوڑی سی کم ہوئی ہیں، اس میں کمی واقع ہوئی ہے ایکسپورٹس میں۔ امپورٹس کی جو فگرز ہیں آپ کی اسی کوارٹر کی جو ہیں وہ 12 بلین سے 12 بلین، یعنی کہ تقریباً ڈبل ہے، یعنی کہ وہ 6.9 ہے اور یہ 12 ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، اس سے سیدھا کیلکولیشن میتھمیٹکس سے سیدھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس آف ٹریڈ آپ کا انفیوریبل ہے 5.2 بلین کا، یعنی آپ نے جو فارن ایکسچینج ارن کیا وہ 6.9 بلین ارن کیا اس کوارٹر میں، اور آپ نے لوگوں کو جو پے کرنا ہے وہ 12.1 ارب ڈالر پے کرنا ہے، تو آپ کو 5.2 ارب ڈالر۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ یہ کنٹریبیوٹ نہ کریں، اتنا زیادہ 30 بلین کے قریب ہمیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو ہمارا تو میں سمجھتا ہوں خدا نہ کرے بہت زیادہ حالات مشکل ہو جائے امپورٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو یہ ایک بیسک فگر ہے آپ کے سامنے، ایکسپورٹ امپورٹ۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ میجر کہاں سے آتی ہے اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹس آپ کی جو ہیں، اگر ان کو جو انہوں نے گروپنگ کی ہے، اس میں ایکسپورٹس میں سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ ٹیکسٹائل گروپ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ تاریخی طور پہ بھی یہی رہا ہے۔ اور یہ ٹوٹل ایکسپورٹس کا اس کوارٹر میں، جو اس کوارٹر کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ 57% تھا ٹیکسٹائل گروپ میں۔ ٹھیک، اس میں یہ بھی ایک چیز کی نشاندہی ہوتی ہے کہ آپ کی دیکھیں ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ کتنی زیادہ ہائیلی کنسنٹریٹڈ ہیں ایک گروپ میں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے، یہ ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ ہماری پوری جو ایکسپورٹ کی جو اکانومی ہے وہ پوری کی پوری ایک سیکٹر کے اوپر ٹیکسٹائل کے اوپر۔ ابھی تو شاید یہ میرا 57 تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ تھا پہلے۔ اب کیونکہ ڈائیورسفیکیشن کی ضرورت ہے، ہمیں اس میں زیادہ تنوع لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دوسرے سیکٹر سے بھی پیسہ کمائیں، جس میں آئی ٹی سیکٹر کا جیسے ہم بات کر رہے تھے وہ بہت امپورٹنٹ سروسز سیکٹر ہے۔ جی سروسز، تو آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنا زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوگا تو ڈائیورسیفائڈ کوئی چیز نہ ہو آپ کا پروڈکٹ پورٹ فولیو، جی، تو آپ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں۔ اور مزے دوسری بات یہ ہے کہ ذوالفقار صاحب، ٹیکسٹائل ایک ایسا شعبہ ہے، آپ بھی باہر جاتے رہتے ہیں، میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں، وہاں پہ جا کے بڑے بڑے سٹوروں میں جو کلودنگ کا جو ایک ریک ہوتا ہے، جو ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ پاکستان کی جو پریزنس ہے وہ نیگلیجبل ہے۔ وہاں پہ تو دوسرے پلیئر چھائے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش چھایا ہوا ہے، ویتنام چھایا ہوا ہے، انڈیا ہے، ملیشیا ہے، یہ تھائی لینڈ ہے، یہ لوگ ادھر چھائے ہوئے ہیں، اور اس کی حالانکہ اتنی زیادہ ہماری اس کے اوپر ڈپینڈنس ہونے کے باوجود انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہماری جو پریزنس ہے وہ اتنی زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے، یا دوسری کمپنیوں کے نام سے بک رہی ہیں، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ میڈ ان پاکستان تو ہمارا حق ہے کہ اس پہ لگائیں، جس مرضی کمپنی کا ہو۔ تو آپ کا 57% جو ہے وہ ایکسپورٹس، آپ کہہ رہے تھے کہ سوال آپ کا جواب دے دیا کہ وہ ٹیکسٹائل میں ہے۔ جی جی۔ دوسرے نمبر پہ جو آپ کا ہے وہ تھوڑا سا فوڈ کا ہے، وہ 9.3% ہے ٹوٹل کا۔ اگر 100 کی چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس میں سے 9% جو ہے وہ خوراک سے ریلیٹڈ چیزیں۔ میرا خیال میں رائس ہے، ڈیری پروڈکٹس بھی ہیں، کچھ ڈیری پروڈکٹس ہیں، سب سے بڑا رائس ہے۔ جی، اب یہ دو چیزوں میں آپ کنسنٹریٹڈ ہیں، یعنی اگر آپ کی ٹیکسٹائل کو نکال دیں، رائس کو نکال دیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ جی جی۔ اب آپ نے سوال کیا تھا کہ کہاں ہم کرتے ہیں ایکسپورٹ، تو اس میں آپ کو یہ دیکھ کے ہماری سروسز کا کوئی اس میں میرا خیال میں ادرس میں کلب کیا ہوا ہے، اوہ مائی گاڈ، تو اس میں ہے ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ہم بھیجتے کہاں ہیں، آپ کا جو سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے وہ 2022 میں سپٹمبر میں یو ایس اے تھا، یعنی آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹس کا 20% وہاں جا رہا تھا۔ یعنی اگر 100 روپے کی ہم نے ایکسپورٹ کی ہیں دنیا میں تو اس میں 20% جو ہیں 20 روپے کی جو امریکہ میں گئی، یو ایس اے میں گئی، جی جی، لیکن وہ اس سال کم ہو گئے، 1% کم ہو گئی ہے، 19% ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب تھوڑا سا ہم نے کہیں اور باقی کون سے ہمارے ایکسپورٹ پارٹنرز ہیں؟ اب اس میں کیا ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں چائنا کا جو تھا پچھلے سال 6% کنٹریبیوشن تھا ہمارے ایکسپورٹس میں، اب وہ بڑھ کے ایک دم 11% ہو گیا ہے۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب ہے چائنا نے ہماری جو مارکیٹ کھولی ہے ہمارے لیے تھوڑی سی، چلیں یہ اچھی شفٹ ہوا ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، حوصلہ افزا بات ہے۔ اور بڑے پارٹنرز میں ہمارے یو کے ہیں، اسپین ہیں، نیدرلینڈز ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی ٹھیک، وہ اتنا ہی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ مطلب لگی بندی چیزیں وہ ہمارے یہاں سے منگواتے ہیں جی، اور ان کی اپنی، کیونکہ مارکیٹ بہت زیادہ ایکسپینڈ تو کرتی نہیں ہے، اسٹیگننٹ مارکیٹس ہیں، ایک ہی قسم کا گروتھ ریٹ ان کا کئی سالوں سے چل رہا ہے، تو میرا ان کے جو گروتھ ہے وہ لیکن چائنا کی طرف ایکسپورٹ ہمارا ٹریڈ پارٹنر، بڑا ٹریڈ پارٹنر ابھر رہا ہے یہ۔ اب آپ بات کر رہے تھے کہ اور کیا، اس کا مطلب ہے کہ ذوالفقار صاحب ایکسپورٹ کے لیے مزید بھی چھوٹی مارکیٹس کو بھی اوپن کرنا چاہیے، جس طرح ہماری حکومت نے تھوڑا سا کوشش تو کی ہے کہ ہم اپنی جو اکنامک ڈپلومیسی ہے اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر زیادہ اگریسولی پرسو کریں، ایکسپینڈ کیا جی جی۔
اب آپ بات کر رہے تھے کہ جی وہ ایک یہ بھی میتھ چلتی ہے کہ پتہ نہیں ہم ساری کی ساری چیزیں ہی سیمی فنش یا را فارم میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, ویلیو ایڈیشن کم کرتے ہیں. جی جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے فگرز دی ہیں اس کے مطابق جو کیٹیگریز ہیں وہ 3 کیٹیگریز ہیں. ایک مینوفیکچرڈ گوڈز ہیں, ایک سیمی مینوفیکچرڈ گوڈز ہیں, ایک پرائمری میں ہر را مٹیریل ہی ہوگا. تو اس رپورٹ کے مطابق آپ کی جو مینوفیکچرڈ گوڈز ہیں اس میں پچھلے سال آپ کا کنٹریبیوشن جو تھا وہ 81% آف دی ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے وہ مینوفیکچرڈ گوڈز کا جاتا تھا, لیکن وہ اس سال کم ہو کے 76% رہ گیا. یہ بھی ایک بڑی سم بات ہے. اس کا مطلب آپ نے ویلیو ایڈیشن سے تھوڑا ہاتھ کھینچا ہے یا پھر وہ انکمپیٹیٹو ہو وہ بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے یا را مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ پچھلے 2-3 سال میں کووڈ کے بھی مسائل رہے ہیں, تو را مٹیریل کی اویلیبلٹی کا بھی مسئلہ رہا ہے. کیونکہ ادھر سے ہم بہت ساری چیزیں تو ایکسپورٹ وہ کرتے ہیں جن کا را مٹیریل پہلے امپورٹ کرتے ہیں. یہ بھی تو ایک مسئلے والی بات. اب یہ 5% جو آپ کا ڈکریز ہوا ہے مینوفیکچرڈ گوڈز میں, وہ کہاں گیا؟ آپ کی سیمی مینوفیکچرڈ گوڈز کا کنٹریبیوشن جو تھا پچھلے سال سپٹمبر کوارٹر میں 6% تھا, وہ اب 8% ہو گیا ہے. جی. اور اس سے بھی بڑا جو اضافہ ہوا ہے وہ پرائمری پروڈکٹس میں ہو گیا ہے, جو ویسے ہی میرا خیال میں نہیں ٹھیک ہے, ویلیو ایڈیشن نہیں ہوئی ہوتی اس میں, وہ 13% سے بڑھ کے 16% ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ جو بھی میں نے آپ سے بات کی گزارش کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ میں سے اتفاق کریں گے کہ جہاں پہ مینوفیکچرنگ کا کام آتا ہے وہاں پہ ہماری کیونکہ لاگت بڑھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے, تو ہم اس پہ شاید اتنا زیادہ افورڈیبلٹی یا کہہ لیں کمپیٹیٹیونیس. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے اب آپ امپورٹس کی طرف اگر آتے ہیں تو امپورٹس میں آپ دیکھیں کہ آپ کا جو امپورٹس میں جو گروپنگ انہوں نے کی ہے اس میں جو فوڈ گروپ ہے وہ آپ کا 10% ہے, جن کھانے پینے کی چیزیں منگواتے ہیں. اس میں پیٹرولیم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے, وہ 20% ہے جی, اور مشینری اور ٹرانسپورٹ کا تقریباً 17% ہے اس میں, اور کیمیکلز کا بھی بہت بڑا پورشن ہے, 17% ہے وہ بھی. تو یہ آپ کا مکس ہے امپورٹس کا, میجر امپورٹس کا, یعنی 20 پیٹرولیم کا ہو گیا, 17 کیمیکل کا ہو گیا, مینوفیکچرنگ ٹرانسپورٹ کا 16-17% ہے, فوڈ کا 10%. ساری باتیں وہ ہم کر رہے ہیں جو کاسٹ بڑھانے والی ہیں. انرجی بھی کاسٹ بڑھائے گی, ٹرانسپورٹیشن بھی کاسٹ بڑھائے گی, کیمیکل باہر سے امپورٹ کریں گے, وہ کئی جگہوں پہ را مٹیریل کے طور پہ یوز ہوتے ہیں, وہ بھی کاسٹ بڑھائیں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم ابھی امپورٹ کی خاصی ہماری اسٹرانگ بنیاد ہے اور اس کے اوپر ہم خاصا ریلائی کر رہے ہیں. بالکل ایسے جی. اب ہم منگواتے کہاں سے ہیں یہ دیکھ لیں آپ, اس میں بھی وہی شفٹ آ رہی ہے. پچھلے سال چائنا ہمارا جو ٹریڈ پارٹنر تھا, اس سے ہم نے 22% آف دی ٹوٹل امپورٹس منگوائی, 22%. یعنی کہ اگر ہم 100 روپے کی چیزیں ٹوٹل امپورٹ کی ہیں, درآمد کی ہیں, تو اس میں سے 22 جو روپے کی جو ہیں وہ امریکہ چائنا سے آ رہی ہے. اچھا, لیکن وہ اب ادھر بھی بڑھ گیا ہے معاملہ. اگر ہم نے ایکسپورٹس ان کو زیادہ کی ہیں تو انہوں نے بھی اپنی ایکسپورٹس ادھر سے بڑھا دی ہیں. ہم نے چائنا سے اس کوارٹر میں جو ٹوٹل ایکسپورٹس کی وہ 25% ہے. امپورٹس میں وہ 25% ہے, یعنی وہ 22 سے بڑھ کے وہ 25 ہو گئی. یعنی اگر ہم نے $100 ٹوٹل امپورٹ کیا, $100 کے مال, تو اس میں $25 جو ہے وہ چائنا سے آیا ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس UAE کا ایک ایسا کنٹریبیوشن ہے, وہ بھی کہ اس میں چونکہ اب دیکھیں نا چائنا سے آپ کا ٹریڈ پارٹنر بڑھ گیا وہ, تو وہاں کہیں اور کمپنسیٹ ہوگا. تو UAE دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے وہ, لیکن اس کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ امپورٹس میں 11% سے کم ہو کے 10%. زیادہ تیل ہی آتا ہے, تیل آتا ہوگا. جی, چائنا سے تو ہماری بہت زیادہ کنزیومر گڈز آتی ہیں. جی بالکل, روزمرہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. چائنا کا فٹ پرنٹ اور ایک بڑا اضافہ جو ہوا ہے وہ قطر میں بھی ہوا ہے. وہاں سے شاید LNG آ رہی ہے. وہاں سے ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے 5% سے بڑھ کے 7% ہو گیا. تو ایک اور ہے, رشیا بھی ہمارا ایک پارٹنر ابھر رہا ہے. اس کے سے ہم تیل منگوانے کی دیکھیں سپٹمبر میں پچھلے سال صرف 1% آف دی ٹوٹل امپورٹ تھی. اس سال تقریباً 2.55 یعنی 2.5% کے قریب ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہیں. تو یہ بھی ایک پارٹنر. تو یہ بتائیے ذوالفقار صاحب کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہے, کیا فیوچر کا ایک مختصر سا بتائیں, فیوچر آؤٹ لک ہمارے جو فارن ٹریڈ ہے یا بیرونی ہماری تجارت ہے اس کا کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو سب سے پہلے اپنی ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے تاکہ آپ کا رسک کم ہو. ایک ہی باسکٹ میں ساری چیزیں رکھتے تو آپ ایک انڈے سارے ایک ہی باسکٹ میں رکھ دیں تو وہ ٹیکسٹائل میں تھوڑا سا بھی بحران آئے گا کسی انٹرنیشنل لیول پہ, کاٹن کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے, تو آپ کا سارا جو
ایکسپورٹس کا وہ سیگمنٹ ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے. اس میں ایک ان ٹیپ جو ابھی تک چیز پڑی ہے اور وہ گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, وہ ہمارے آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایکسپورٹس ہیں. جی جی, وہ بہت ہی کم ہے. وہ کہتے تو ہیں کہ $3.5 بلین تک لے کے جائیں گے, لیکن کب لے کے جائیں گے ابھی تک تو کہیں اس میں شمار نہیں آ اس میں جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارا جو آئی ٹی کے فارغ التحصیل لوگ ہیں ان کی کوالٹیٹیو آسپیکٹ جو ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے کہ وہ ان کا معیار کیا ہے, کیا وہ پروڈیوس, اور جو اچھے ہیں ان کا برین ڈرین. تو یہ اس کو صرف آئی ٹی کے گریجویٹس پروڈیوس کرنا میرا خیال اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں. ان کے لیے میرا خیال میں اسٹارٹ اپس کے لیے کچھ تھوڑی سی فیسلٹیز کرنا, پرووائڈ کرنا ان کو, اور ان کو جو ہے وہ پراپر ٹریننگ دینا. دوسرا میرا یہ بھی کہ ابھی اگر دونوں باتیں کرتے ہیں, اگر ہم نے ایکسپورٹ میں کمپیٹیو ہونا, جیسے ہم بار بار اس پہ ایمفیسس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی کاسٹ آف پروڈکشن اس کو کم کرنا پڑے گا, اس کو ریشنلائز کرنا پڑے گا تاکہ ہم دنیا میں چیزیں بیچ سکیں. اور پھر جو ہے کہ ہم غیر ضروری, یہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ غیر ضروری امپورٹس کتنی ہوتی ہیں, کہ ہوتی بھی ہے کہ نہیں لگژری آئٹمز؟ میرا خیال میں اس میں انہوں نے بریک اپ میں مینشن نہیں کیا سیپریٹلی, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بہت زیادہ کچھ سگنیفیکینٹ ہے کہ جی بہت ہی لگے. اچھا ٹھیک, سوائے گاڑیوں کے میرا خیال میں ہوتی ہے, وہ شاید مشینری میں کورڈ ہوں گی, ٹرانسپورٹ کے اندر ہے نا. جی جی, کیونکہ ٹرانسپورٹ کا آپ کا جو امپورٹس کا شعبہ ہے اس میں بھی تو کافی زیادہ ہے نا وہ چیزیں اس میں. تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اس میں کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کیا جائے, اور امپورٹس کے بارے میں ان چیزوں کو امپورٹ کرنے کی کوشش کی جائے جو یہاں آ کے فردر مینوفیکچرنگ کر کے ری ایکسپورٹ والا معاملہ ہو جائے اس میں. یعنی فوکس ان چیزوں پہ کنزیوم نہ ہو بلکہ ایز اے را مٹیریل یوز ہو, یا ہماری ایز پروڈکشن کے طور پہ یوز ہو. ایک جیسے مشینری ہے ایک, اس کو امپورٹ کیا جائے اور یہاں پہ پروڈکشن کیپیسٹیز کریٹ کی جائیں, اور یہاں سے جس کو ہم ٹیکنیکل لفظ کہتے ہیں ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ کیا جائے. یہ بڑا ضروری ہے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کیا, کیونکہ ناظرین کبھی کبھی تو یہ لگتا ہی ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں, ہمارے پاس ایکسپورٹ بڑھانے کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں. اور یہ نہیں میں بات کر رہا کہ ہمارے ویسے کیپیسٹی, اب دیکھیں دنیا میں یا تو کام نہیں کرنا چاہتے ذوالفقار صاحب, ہیں جس پہ جو مل گیا اس پہ صبر شکر کر لیتے ہیں, لتھارجی اس میں شامل ہے کہ جی ٹھیک ہے جو مل گیا, ڈرائیو نہیں ہے ہمارے اندر, اس کو بھی ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال یہ ہے ناظرین کہ یہ وقت آ گیا ہے 2024 میں جو سب سے بڑا اس ملک کا رزوال ہونا چاہیے کہ ہم نے اگلے 3 4 5 سالوں میں اپنی اکانومی کو کس طرح سے گرو کرنا ہے. اور جیسے ایک پچھلے دنوں بھی کچھ وزیر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم $100 بلین تک اپنی ایکسپورٹ لے کے جانا چاہتے ہیں اگلے 5 سالوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواب ہی نہ رہے, یہ حقیقت میں بن جائے تو ہم سب کی زندگیوں کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین خدا حافظ.